کچھ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سفر میں ہمیں کیا کرنا؟ سفر میں ہم لوگوں کو نماز کم کر کے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی۔ جیسا کہ دیکھیے خسر کرنا، سفر میں خسر کرنا، خسر کا مطلب 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے، یہ خسر ہے، ٹھیک ہے نا۔ سفر میں خسر کرنا یعنی خسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاف، آدھا نہیں ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا یہ خسر ہے۔ اب آدھا بولیں گے تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ آدھی نماز پڑھنا ہے کہتے سفر میں، چلو بھائی ظہر میں 4 ہے تو ہم 2 رکعت پڑھ لیں گے، آدھی ہو گئی، اور عصر کی 4 ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں گے، عشاء کی 4 ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں گے، فجر کی 2 ہے تو 1 رکعت پڑھ لیں گے، لیکن پھر مغرب کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، سفر میں ہمیں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اسی کو خسر کہا جاتا ہے۔ سفر میں آپ خسر کر سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے حدیثیں دیکھیے، نسائی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا اس میں یہ بھی تھا کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم سفر میں 2 رکعت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا اس میں سے یہ ہے کہ ہم سفر میں 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسر نماز کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ ایسا صدقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے، لہٰذا تم اس صدقے کو قبول کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر یہ صدقہ کیا، یعنی پوری نماز نہیں، سفر میں آپ آدھی نماز یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا، تو لہٰذا تم اس صدقے کو قبول کرو۔ ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنے دی ہوئی رخصتوں پر عمل کو اس طرح پسند کرتا ہے جیسے کوئی بندہ اپنی نافرمانی کے یعنی اللہ کی نافرمانی کی ارتکاب کو ناپسند کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز میں آپ کو رخصت دیا ہے اس کو استعمال کرے، سمجھ رہے نا، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی عمل اسی طرح تھا۔ ترمذی کے ایک اور حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ گئے، آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے تھے۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا، اسی کو خسر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتنی دوری پر پڑھنا ہے؟ اچھا، یہ دوری بتانے سے پہلے کیا یہ نماز پڑھنا ضروری ہے، کیا واجب ہے؟ یعنی ہمیشہ 4 رکعت والی کو 2 رکعت ہی پڑھنا ہے جب بھی ہم سفر کے لیے نکلے؟ نہیں، اس میں اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے، اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی، 4 پڑھنا چاہے تو 4 پڑھیں، 2 پڑھنا چاہے تو 2 پڑھیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنے والے بنیں۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز خسر بھی کرتے تھے اور پوری بھی پڑھتے تھے، بیہقی کی روایت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہم بھی اس پر عمل کریں، کبھی کیا ہے مکمل بھی نماز پڑھ لیں اور کبھی کیا ہے خسر کریں، 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا ہے سفر میں مکمل نماز بھی پڑھتے تھے، یہ بھی ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ تو اب کتنی دوری پر ہم لوگ خسر کریں، یعنی نماز کو یعنی 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں، کتنے کلومیٹر؟ دیکھیے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، الگ الگ حدیثوں کی روشنی میں کیا ہے علماء اس کا جواب دیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ 65 کلومیٹر، پھر کسی کا جواب ہے کہ 21 کلومیٹر۔ تو ان تمام اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اکثر علماء کا یہ کہنا ہے، آپ جس سفر کو سفر مانتے ہیں، یعنی آپ جس طرح تیاری کر کے کہیں پر جاتے ہیں، اس جانے کو آپ جس کو سفر سمجھتے ہیں، اب وہ سفر اب کتنے کلومیٹر ہے یہ ضروری نہیں ہے، اب 21 25 یہ گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ گھر سے نکلے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے سفر میں خسر کرنا یہ جائز ہے۔
ٹھیک ہے نا, آپ جس کو سفر سمجھتے. اب ایک جگہ ہم لوگ کب تک قصر کر سکتے؟ مثال کے طور پر اب ہم کسی مہمان کے گھر گئے, اب ہم سفر کر کے نکلے, اب وہاں پر کتنے دن رہے تو قصر کریں گے نماز کو, یعنی 4 رکعت والی کی 2 رکعت کتنے دن؟ اب اس میں بھی اختلاف ہے. علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ 4 دن اگر آپ وہاں پر رک رہے تو 4 دن بھی اس جگہ پر قصر کر سکتے, یعنی 4 دن آپ مہمان کے گھر گئے, مہمان کے گھر میں ہی ہے. اچھا, ہمارے پاس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سفر بولے تو وہ راستے میں مشکل ہوتی, ٹائم نہیں رہتا, اس لیے جو ہے نا نماز قصر کرنا ہے. لیکن مہمان کے گھر میں گئے تو کچھ بھی کام نہیں ہے, ٹائم بھی ہے, سب کچھ ہے, اب یہاں پر ہم پوری نماز پڑھیں گے, یہی ضروری ہے, ایسا سمجھتے لوگ. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ مہمان کے گھر میں رکے ہوئے ہیں یا پھر کسی کام سے اگر تجارت کی غرض سے بھی کہیں پر گئے ہوئے ہیں, ایک ہی جگہ رکے ہوئے ہیں, 4 دن بھی رکے ہوئے ہیں, 4 دن بھی آپ قصر کر سکتے ہیں. 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح علماء کا قول یہ بھی ہے کہ آپ ضرورت کے تحت سفر پہ نکلے تو اب گھر واپس, یعنی وقتی ضرورت کے تحت گھر سے نکلے, کسی کام کے لیے آپ گھر سے نکلے, واپس آنے کا ارادہ تھا, اب آپ سفر پہ نکلے تو گھر واپس لوٹنے تک قصر کر سکتے. واپس لوٹنے تک اگر کسی کی کوئی مجبوری کی وجہ سے 6 مہینے بھی رکا, یعنی فکس نہیں تھا آپ کا کہ میں 15 دن رہوں گا, 20 دن رہوں گا, سوچ کے نہیں گئے, وقتی ضرورت کے لیے چلے گئے, لیکن مجبوری کی وجہ سے اب وہیں پر رکنا پڑ رہا آپ کو, اب وہاں پر آپ اگر 6 مہینے بھی رکنا پڑے تو 6 مہینے بھی آپ قصر کر سکتے. کچھ علماء نے کہا کہ 20 دن تک قصر کر سکتے ہیں. تو واللہ عالم, یہ علماء میں اختلاف ہے. تو بہرحال اس طرح کم سے کم کیا ہے, 4 دن بھی اگر وہاں پر رکنے کا ارادہ ہے, رک رہے, تو آپ لوگ 4 دن بھی وہاں پر قصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں, اگر مستقل قیام کا ارادہ ہو, جیسا کہ طالب علم ہے, ملازم ہے, تجارت کے لیے گیا ہوا ہے, کہیں پر پڑھنے کے لیے کوئی گیا ہوا ہے, مستقل رہنا ہے, اب وہاں پر مجھے 6 مہینے رہنا ہے, 2 مہینے رہنا ہے, 1 سال رہنا, تو اب وہاں ارادہ ہی ہمارا کیا ہے, وہاں پر رہنے کا ہے, تو اب ایسی صورت میں آپ مکمل نماز پڑھیں گے. لیکن وقتی ضرورت کے لیے گئے, سفر کے لیے, اب وہاں پر رکنا پڑا تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سفر میں کیا ہے, ظہر کے وقت عصر یا عصر کے وقت ظہر, مغرب کے وقت عشاء یا عشاء کے وقت مغرب کو جمع کر کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری, مسلم, ابو داؤد وغیرہ ان احادیث میں ہم کو اس کی دلائل ملتے ہیں کہ سفر میں آپ ہے تو ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت, ظہر بھی 2 رکعت اور عصر بھی 2 رکعت. کیا ہے, اسی طرح آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں سفر میں, پھر اسی طرح جمع بھی کر سکتے ہیں مغرب اور عشاء کو. اگر یہ 2 نمازوں کو جمع کریں گے تو کیسے, مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھیں گے, عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھیں گے. اس طرح جمع بھی کر سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ کیا ہے سفر میں ہے, مثال کے طور پہ ٹرین میں ہے یا پھر جہاز میں ہے یا جہاں بھی, یا اپنی گاڑی میں جا رہے یا بس میں جا رہے, آپ کے لیے دیکھو کتنی آسانی ہے, ہم سب کے لیے کتنی آسانی ہے سفر میں نماز. ٹھیک ہے, ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے سفر میں کہیں پر رکنا, کیا ہے نماز پڑھنا, لیکن آسان اگر ہم سوچیں گے تو کتنا آسان ہے. دیکھیے, آپ 4 رکعتوں کو صرف 1 گھنٹے کے درمیان میں 4 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. 4 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. کیسے, آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھے, دیر ہو گئی, یعنی عصر کی نماز تک انتظار کرے, بلکہ آج اگر مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو رہا 6 بجے, 6 بجے سے مغرب کا وقت شروع ہوا, آپ سفر پہ نکلے, آپ ظہر بھی نہیں پڑھے, عصر بھی نہیں پڑھے, ٹھیک 5 بجے آپ وضو بنائیں, یا اپنی گاڑی میں ہے تو رکے, یا سفر میں ہے یا جیسے بھی آپ وضو بنا لیے, ٹھیک ہے, یا تیمم کر لیے پانی نہیں ملنے کی صورت میں. تو انشاءاللہ تیمم کی میں آپ لوگوں کے سامنے بعد میں تفصیلی گفتگو رکھوں گا. تو میں کیا بول رہا تھا کہ ظہر سے پہلے آپ نے سفر شروع کیا, یعنی فجر کے بعد ہی اگر آپ نے سفر شروع کیا, ظہر کے وقت ظہر نہیں پڑھے, عصر کے وقت عصر نہیں پڑھے, لیکن مغرب کی نماز, مغرب کا وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے وضو بنا لیا 5 بجے, تو آپ ظہر کی 2 رکعت پڑھ لیے, عصر کی 2 رکعت پڑھ لیے. ٹھیک ہے, اب 1 گھنٹہ اسی وضو سے آپ رکے رہے. وضو اگر یعنی پانی مل رہا تو آپ کی مرضی ہے, وضو ٹوٹ بھی گیا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پانی نہیں ملنے کی شکل میں ایک ہی وضو سے 5 بجے آپ 2 نمازیں پڑھ لیے, 1 گھنٹہ ہوتے ہی آپ کے لیے مغرب کا وقت شروع ہو گیا. پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا آپ 3 رکعت
فرض مغرب کی پڑھیں گے، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت عشاء کی فرض پڑھ لیں گے، تو کیا ہوا 5 بجے ظہر اور عصر آپ کی ہو گئی، 6 بجے مغرب اور عشاء ہو گئی، 1 گھنٹے کے درمیان ہی الحمدللہ آپ کی دن کی 4 رکعت یعنی 4 نمازیں آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ سکتے، عصر کو ظہر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے، مغرب کو عشاء کے وقت بھی پڑھ سکتے، عشاء کو مغرب کے وقت بھی پڑھ سکتے۔ تو پھر فجر کی نماز نہیں، فجر کو کسی بھی وقت نہیں، فجر کو فجر کے وقت میں ہی پڑھنا ہوگا، فجر کی نماز 2 رکعت فرض پڑھنا ہی ہوگا، اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے۔ پھر اسی طرح اگر پانی نہیں ملنے کی صورت میں تیمم کرنا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اگر نہیں معلوم ہے تو یاد رکھ لیجئے، تیمم کے بھی انشاءاللہ مسائل آئیں گے، وہ بھی تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پاک مٹی میں 1 مرتبہ ہاتھوں کو مارنا ہے، پھر اس کے بعد پھونکنا، یا اس طرح کیا ہے 1 مرتبہ جھاڑ دینا ہاتھوں کو، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ چہرے پہ، پھر 1 مرتبہ ہاتھوں پہ اس طرح ہاتھوں کو پھیرنا، 1 ہی مرتبہ ہو گیا آپ کا تیمم۔ لوگ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اب پاک مٹی پہ ہاتھ مارتے ہوئے 1 مرتبہ منہ چہرے پہ، 1 مرتبہ ہاتھوں پہ، 1 مرتبہ گردنوں پہ، 1 مرتبہ پیروں پہ، ناک میں بھی، سمجھ رہے نا، ایسا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیمم کا طریقہ وضو کی طرح نہیں ہے، صرف 1 ہی مرتبہ، ہر بار میں 1 ہی مرتبہ مٹی پہ، پاک مٹی پہ ہاتھ ماریں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے چہرے پہ 1 مرتبہ، ہاتھوں پہ 1 مرتبہ ہاتھ پھیریں گے، آپ کا تیمم ہو گیا الحمدللہ۔ ہاں سفر میں بہت سارے لوگ نہیں بھائی اب نمازیں کہاں ہو سکتی ہے، سفر میں پوری نمازیں چھوڑ دیں گے، اب 2-3 دن کا بھی اگر سفر ہے تو بعد میں 2-3 دن کے بعد پوری نمازیں لگاتار ایک ساتھ پڑھیں گے، اس طرح بھی سوچنا غلط ہے، اس طرح بھی سوچنا غلط ہے۔ اب پانی مل سکتا ہے، ٹرین میں ہے تو بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں ٹرین میں، اگر پھر بھی دقت ہے تو تھوڑی سی مٹی بھی، پاک مٹی ساتھ میں لے جائیے۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں نہیں دیواروں کو رگڑنے سے، اب ٹرین میں ہے تو ٹرین کے جو ہے نا ڈبوں کو اس طرح ہاتھ مار کے ہم تیمم کر رہے ہیں، اس طرح نہیں، غلط ہے، غلط ہے۔ اگر ہے تو ساتھ میں پاک مٹی بھی تھوڑا سا ساتھ میں لے جائیے، سامان بہت سارا رکھ لیتے نا ہم لوگ، کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی تمام چیزیں سوچ کر ہم لوگ رکھ لیتے، لیکن نماز کے لیے تھوڑی سی پاک مٹی بھی ساتھ میں رکھ لیے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، ایسا کرنا چاہیے بھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح امامت کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر میں نکلو تو راستے میں اذان کہنا، پھر اقامت کہنا، راستے میں کیا ہے اذان بھی بولنا ہے، پھر اس کے بعد اقامت کہنا ہے، پھر اسی طرح تم میں سے جو بڑا ہے وہ جماعت کروائے، یعنی وہ نماز پڑھائے، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ تو مسئلہ کیا ہے، ہم کو کیا معلوم ہوا کہ اذان 1 ہوگی، 2 اقامتوں کے ساتھ 2 نمازیں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت یا عصر کے وقت 1 ہی مرتبہ اذان دیے، اب ظہر عصر ملا کے آپ 2 نمازیں پڑھ لیے، 2 نمازوں کے لیے 2 مرتبہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، 2 مرتبہ اقامت بولنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مسافر مقیم کی امامت نہ کروائے لیکن ان کی اجازت سے جائز ہے۔ ہم سفر پہ ہے، کسی کے گاؤں کسی کے گھر جا رہے ہیں، جا کے ہم یہ بولیں گے کہ اب میں نماز پڑھاؤں گا تم پیچھے ٹھہرو، ہم یہ نہیں بول سکتے، لیکن اگر وہ لوگ اجازت دیے تو ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مہمان جائے تو وہاں امامت نہ کروائے، صحیح مسلم کی روایت۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے گھر میں یا اس کی حکومت کی جگہ میں امامت نہ کروائے، کوئی بھی اس کی حکومت کی جگہ میں نہ امامت کروائے، نہ اس کے مسند خاص پر بیٹھ جائے مگر اس کی اجازت سے، صحیح مسلم اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مسند خاص یعنی کوئی آفس ہے یا اس کا کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، اس کی خاص اس کا کوئی کمرہ ہے، اس کی بیٹھنے کی کیا ہے کرسی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے اپنی شان بتاتے ہیں، اپنا آدمی ہے کیا بولتا کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھ لیں گے، بلکہ شان سے جا کے اپنے آپ جو ہے نا جا کے اس کی کرسی پہ وہ جہاں بیٹھتا ہے اس کی آفس میں یا اس کی جگہ پہ جا کے انہوں بیٹھ جاتے، اگر وہ آیا تب بھی نہیں اٹھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارا آدمی کیسا اٹھاتا، اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے نا ایسا تو اسلام میں، اس لیے بول کے اس کو دوسری جگہ بٹھا دیتے اور یہ خود جا کے وہاں بیٹھ جاتے، ایسا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بیٹھنا ہے تو پہلے اسے اجازت لے، بھائی کیا میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہوں، آپ کی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہوں، آپ کی آفس پہ میں بیٹھ سکتا ہوں کیا؟ اگر وہ اجازت دیا تو جائز ہے، لیکن بغیر پوچھے خود جا کے وہاں پر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جب وہ مکہ تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر فرمایا اے مکہ والو ہم تو مسافر ہیں، ہم 2 رکعت پڑھ لیے، آپ 4 رکعت پڑھ کے مکمل کر لو۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ ہاں اگر مقیم وہاں کے لوگ اجازت دیے آپ نماز پڑھاؤ، ہم اگر سفر میں ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور ان سے کہہ دیں گے، یعنی پہلے یہ بول دیں گے کہ دیکھو ہم تو 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر لیں گے اور آپ لوگ جو یہاں کے مقیم ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کے 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ تو مسافر اگر امامت کروا رہا تو 2 رکعت پڑھے گا، وہاں کے مقیم اگر امامت کروا رہے، وہاں کے لوگ امامت کروا رہے تو ہم مقیم امام کے پیچھے ہم مکمل نماز پڑھیں گے۔ اس مسئلے کو بھی یاد رکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ ہم سفر میں ہے، مقیم ہے کوئی آدمی، وہی آدمی امامت کروا رہا تو اس کے پیچھے ہم 4 رکعت پڑھیں گے، لیکن اگر ہم سفر میں ہے، مسافر ہے، ہم نماز پڑھا رہے تو ہم 2 ہی پڑھیں گے، مقیم جو ہے نا وہ مکمل نماز پڑھے گا ہمارے سلام پھیرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ کیا ہے، فتاوی اسلامیہ میں جو ہے نا علماء کے فتاوے موجود ہے۔ سنت کے تعلق سے کیا ہے، سفر میں سنت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، آپ کو کبھی بھی میں سفر میں سنت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ سفر میں سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے سفر میں جب فرض نماز کو ہی 2 رکعت پڑھنے کی ہم کو اجازت مل گئی، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مل گئی، حالانکہ یہ فرض ہے، تو پھر سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور عشاء میں وتر کی نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو بہرحال ہم کو بھی کیا ہے، سفر میں اگر ہے تو ہم وتر کی نماز ضرور پڑھیں گے، فجر کی 2 سنتیں پڑھیں گے، اور دوسری سنتیں ہم سفر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔